من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله على الكاذبين. محترم سامعین و ناظرین کرام، خداوند متعال اپنی لارائب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو جھوٹ بولتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ تقریباً قرآن مجید میں کم ہی ایسے گناہ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی نے لعنت بھیجی ہو۔ یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے، اور یہ وہ گناہ ہے کہ اگر انسان مرنے سے پہلے توبہ نہ کر سکے تو اس کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔ لہذا ابھی آنے والے ایام، آنے والے دنوں میں ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جسے اپریل فول کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اگر اس کا پس منظر دیکھا جائے، اس کی تاریخ دیکھی جائے، تو تقریباً 16ویں صدی کے آخر تک کہ جو 1564 عیسوی بنتی ہے، یہ مارچ کے اواخر یعنی اپریل کی پہلی تاریخ، پہلا دن نئے سال کا دن منایا جاتا تھا، اور اسی سال کو، اسی دن کو نئے سال کا آغاز قرار دیا جاتا تھا۔ تو لوگ تحائف، پھول ایک دوسرے میں بانٹا کیا کرتے تھے۔ فرانس کے حاکم نے حکم جاری کیا کہ ایسا کیا جائے کہ بجائے اس کے کہ ہم سال کے پہلے دن کو اپریل قرار دیں، ہم اسے جنوری کے پہلے دن کو سال کا پہلا دن قرار دیتے ہیں۔ تو غیر ترقی یافتہ ابلاغ و ذرائع کے وجہ سے بعض لوگ اس حکم سے ناآشنا رہے، اور وہ لوگ کہ جو اس چیز سے آگاہی حاصل کر چکے تھے، جو اس بات سے باخبر تھے، وہ لوگ ان لوگوں کا جھوٹ، ان لوگوں کا مذاق بنایا کرتے تھے کہ جنہیں اس بات کی خبر نہ پہنچی کہ اپریل کی بجائے جنوری کے پہلے دن کو سال کا پہلا دن قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایران اسلامی ملک ہے، اس کے کیلنڈر میں اگر دیکھا جائے تو اس کے بھی سال کی ابتدا مارچ کے اواخر میں ہوتی ہے، کہ جسے عید نوروز سے جانا جاتا ہے، اور اس عید نوروز کا مملکت ایران کے ساتھ تو تعلق ہے، لیکن اس کا عید اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح اپریل خود یہ لاطینی زبان کے لفظ اپریر یا اپریلز سے اخذ کیا گیا ہے، کہ جس کا مطلب پھولوں کا کھلنا یا کونپلوں کا پھوٹنا ہے۔ تو چونکہ موسم بہارا ہوتی تھی، اور قدیم رومی لوگ اس دن کو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ منایا کرتے تھے، اور شراب نوشی کر کے جھوٹ کا سہارا لے کر اس تہوار کو مناتے تھے اور لوگوں کو اذیت پہنچایا کرتے تھے۔ سوء اتفاق یہ کہ مسلمانوں نے بھی یورپ کی غیر مسلم لوگوں کی تہواروں کو اپنا لیا، اور ان کے تہواروں کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، کہ جھوٹ بول کر خداوند متعال کی نافرمانی کر کے اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں، اور لوگوں کو اذیت دیتے ہیں، کہ جس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ ایک انسان کی جان بھی جا سکتی ہے، لیکن ہم اس میں اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ لہذا محترم ناظرین و سامعین گرامی قدر، ہمیں ان
رسومات سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جو اسلام کے خلاف ہوں، جو اسلام کی دینی تعلیم یا اسلامی تعلیمات کو تیغ کر دیں. ہمیں ان رسومات سے بچنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے تاکہ غیر مسلموں کو پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. اب چلتے ہیں شرع میں حکم کیا اس کا. یہ واضح ہے کہ جھوٹ کی تعریف کیا ہے. ہر وہ خبر، ہر وہ کلام، ہر وہ حدیث کے جس کا حقیقت کے ساتھ، واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اسے کہتے ہیں جھوٹ. اب علماء امامیہ یا یوں کہوں علماء مسلمانوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ جھوٹ کسی بھی صورت میں سوائے چند موارد کے اس کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بالکل نہیں دیتی. یہ حرام ہے جھوٹ بولنا کسی بھی صورت میں سوائے چند موارد کے. اسی طرح ائمہ علیہ السلام سے احادیث کثیر نقل ہیں کتب احادیث میں، جن میں سے بس دو آپ کی خدمت میں کچھ گزار کروں. امام باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی اصول کافی میں ہے کہ ان الکذب و خراب الایمان، کہ بے شک جھوٹ ایمان کی خرابیوں میں سے ایک ہے. اب جب جس کا ایمان بھی نہ رہے، جس کا ایمان بھی کامل نہ ہو، ایمان بھی کامل اور صحیح نہ ہو، تو اس کے پاس پھر کیا رہ جاتا ہے. پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والکذب شر من الشراب، کذب ایسا شر ہے کہ جو شراب پینے سے بھی بڑھ کر ہے. لہذا ان تمام روایات، خداوند متعال کی آیت اور باقی ساری گفتگو کے نتیجے میں بس یہی عرض کرنا چاہوں گا خلاصتاً کہ یہ تہوار ہے کہ جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام اس کی پرزور مذمت کرتا ہے. لہذا ہم مسلمانوں کو بالخصوص اور باقی عوام الناس کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.